اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج آپ اپنا سبق قومی اتفاق اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ اس سبق کے الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات سیکھ سکیں گے۔ سوالات کے جوابات کی آسانی کے لیے سب سے پہلے الفاظ معنی کو دیکھیں۔ حبل المتین مضبوط رسی، نیست و نبود تباہ و برباد، عروۃ الوثقیٰ عروہ کہتے ہیں ہلکے کو اور وثقیٰ مضبوط، ابنائے جنس ایک ہی جنس، بامتقاضائے بشریت انسانی تقاضوں کے مطابق، نسیہ مانسیہ یعنی کہ یہ نسیان سے ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے فراموش کردہ، جلب منافت یعنی کہ نفع حاصل کرنا، دفع مضرت یعنی کہ نقصان سے بچنا، تنزل پستی، بابی انت و امی یعنی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، تنازعات جھگڑے رنجشیں، ریشہ گیا گھاس کا تنکا، متبدل تبدیل، معنی روکنے والا، مردود رد کیا گیا، عداوت دشمنی۔ سوال نمبر 1 ہے، سر سید کے نزدیک اسلام نے قوم کا کیا تصور پیش کیا؟ جواب ہے، قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ انسان زمانہ دراز سے جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی ہوئی بالاتر ہے۔ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدائے بابی انت امی نے اس تفرقہ قومی کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قومی قائم کیا جو ایک حبل المتین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقیٰ کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا۔ سوال نمبر 2، سر سید نے مسلمانوں کی کن باتوں پر افسوس ظاہر کیا؟ جواب ہے، سر سید نے مسلمانوں کو ان باتوں پر افسوس ظاہر کیا، مسلمانوں کی ان باتوں پر افسوس ظاہر کیا کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، یعنی آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے، جبکہ دوسری طرف حسد، بغض، عداوت جو ہے ہر جگہ ان چیزوں کا اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں نااتفاقی اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 3، قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ کیا ہے؟ تو جواب ہے، قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت اور اخوت سے عداوت اور نااتفاقی کو یکجہتی سے بدل دیں اور اپنے تمام اختلافات ختم کر کے ایک قوم بن جائیں۔ ہمارا کلمہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا رب بھی ایک ہی ہے، تو پھر ہم کیوں مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ بقول سر سید، انسان کی ہستی میں کون سے 2 حصے شامل ہیں؟ سر سید کے نزدیک انسان کی ہستی میں 2 حصے شامل ہیں، ایک اللہ کا اور ایک حصہ اپنے ابنائے جنس کا ہے۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد اور اس کا مذہب اللہ کا حصہ ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں، جبکہ دوسرا حصہ اپنے ابنائے جنس کا ہے جس کا تعلق آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی ہے، اور ہمیں اسی حصے سے جو ہے غرض رکھنی چاہیے۔ عزیز طلباء، سوال ہے، مصنف کے نزدیک قومی ہمدردی کن باتوں کا مجموعہ ہے؟ تو مصنف ہمارے سے سر سید احمد خان، تو ان کے نزدیک قومی ہمدردی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اثر خود اسی تک محدود ہو اور ہم کو اس سے کچھ بھی
یعنی کہ ضرر و نقصان نہیں۔ جو حصہ کہ انسان میں اس کے ابنائے جنس کا ہے، اس سے ہم کو غرض رکھنی چاہیے، اور وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ سوال ہے ہماری قوم کے تنزل کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو عزیز طلباء، اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال جو ہے وہ لینا بالکل ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی کو یعنی جو بھی منافع انسان دیکھتا ہے نا، وہ قومی بلائی کی بجائے اپنا ذاتی منافع دیکھتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی غرض کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ قوم کی بلائی کے پردے میں یعنی کہ کیا کرتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ قوم کا بھی اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے قوم سے ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنی شہرت سے، اپنی جو نام کمانے سے ہوتی ہے۔ تو قومی ہمدردی کا جوش کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو عزیز طلباء، جب تک کہ ہمارے دل میں یہ جوش پیدا نہیں ہوگا، جو کام ہم کریں وہ قوم کے لیے کریں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو جانا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کریں، اپنی قوم کے لیے کریں۔ جیسے مسلمان قوم ہے تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں یوسف کے برادران جیسا نہیں، بلکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہدایات دیں، حکم دیا، ہمیں اس طرح کا قومی اتفاق اور اتحاد دکھانا ہوگا۔ ہمیں نہ صرف ثواب کے لیے نہیں، آخرت کے ثواب کے لیے قومی اتحاد نہیں دکھانا ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے لوگوں کی اتفاقی کے لیے، اتحاد کے لیے، اپنے قوم کی ترقی کے لیے اپنی قوم کا ساتھ دینا ہوگا۔ سید احمد کہتے ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان ثواب کے کاموں کو برا جانتا ہوں یا ان کی کچھ حقارت کرتا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اصلی قومی ہمدردی کو ذہن نشین کرنے میں کوشش کروں اور دوسرے کاموں سے جو امتیاز ہے اس کو بتلاؤں۔ اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو عزیز طلباء، سید کے نزدیک اس زمانے میں سب سے بڑا سبب قوم کے تنزل کا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم قومی اتفاق کا خیال لینا جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہم نے۔ یہ نسیہ مانسیہ یعنی کہ نسیان سے لفظ لیا گیا ہے، بنا ہے، تو یہ آپ کے لیے کلیئر کر دیا میں نے۔ کسی کو بجز ذاتی جو منافعت کے قومی بلائی یا قومی منافعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے ذاتی جو غرض ہے نا اس کو مد نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، قومی بلائی کے پردے سے یعنی اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ قومی بلائی کا جو کام کرتا ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری نیتیں نا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور ہمارے کاموں میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ہمارے دل میں یہ جوش نہ پیدا ہو جائے کہ جو کام ہم کریں وہ قوم کے لیے کریں، نہ کہ ثواب آخرت کے لیے، اس وقت تک قومی ہمدردی کا جوش پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو قوم کے لیے، اپنے امت کے لیے، امت محمدی کے لیے کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم اتحاد اور اتفاق سے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے۔ تو عزیز طلباء، اس کے بعد آپ کے یہ سوالات ہیں ان کے چوز کرنے آپ نے کریکٹ آنسر۔ سبق قومی اتفاق صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو صنف کے لحاظ سے یہ مضمون ہے۔ سبق قومی اتفاق مقالات سید کی کس جلد سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 5ویں جلد سے لیا گیا ہے، 5 جلد سے۔ سید احمد خان کے مطابق ہماری قوم سے کس کی برکت جاتی ہے؟ تو جمعیت کی۔ اس کے بعد سید احمد خان نے کون سا علمی ادبی رسالہ جاری کیا تھا؟ تو ایک رسالہ تھا تہذیب الاخلاق، تو یہ سید نے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں تو ان کے آپ نے جملے لکھنے ہیں۔ اتفاق، ملک، شیطان، برکت، مرحلہ،
امر، دلیل، غرض اور مطلب بہت آسان سے الفاظ ہیں، ان کے جملے آپ خود بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو